خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: ومثل، اور مثال، الذین، ان لوگوں کی، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، مال اپنے، یا اپنے مالوں کو، ابتغاء، تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ، مرضی اللہ کی، اللہ کی رضامندی، وتثبیتاً، اور پختگی، من انفسہم، ان کے نفسوں کی طرف سے، کمثلی، مانند مثال، جنتن، ایک باغ کے ہے، بربوتن، اونچی جگہ پر، اصابہا، پہنچے اس کو، وابل، تیز بارش، فآتت، تو وہ دے، اکلہا، اپنے پھل، ضعفین، دگنے، فإن لم، پھر اگر نہ، یصبھا، پہنچے اس کو، وابل، تیز بارش، فطل، تو شبنم ہی سہی، واللہ، اور اللہ، بما، ساتھ اس کے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے، ایودو، کیا چاہتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ان تکونا، کہ ہو، لہو، اس کے لیے، جنتن، ایک باغ، من نخیل، کھجوروں کا، وأعناب، اور انگوروں کا، تجری، بہتی ہوں، من تحتہا، اس کے نیچے، الانہار، نہریں، لہو، اس کے لیے، فیہا، اس میں، من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل ہوں، وأصابہ، اور پہنچے اس کو، الکبر، بڑھاپا، وَلَہُ، اور اس کے لیے، ذریۃ، اولاد ہو، ضعفاء، کمزور، فأصابہا، تو پہنچے اس کو، اعصار، ایک بگولا، فیہ نار، اس میں آگ ہو، فاحترقت، تو جل جائے، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم الآیات، تمہارے لیے آیات کو، لعلکم، تاکہ تم، تتفکرون، تم غور و فکر کرو۔ تفسیر: ومثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی، ينفقون اموالہم، اب یہ دوسرا کردار ہے۔ پہلا کردار تو وہ تھا جو
من و اذا اور ریاکاری کرتا تھا. اب یہ کردار کیا ہے؟ مال خرچ کرتا ہے لیکن کس لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. اور کس کے لیے؟ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفسوں کی پختگی کے لیے. تثبیت کا لفظ سے بیتے سے ہے، مضبوط کرنا، جمانا، مستحکم کرنا، یعنی اپنے نفسوں کو جمانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے. کس چیز میں مضبوط کرنے کے لیے؟ نیکی میں، خیر اور بھلائی میں. وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور اپنے نفسوں کو نیکی پہ جمانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، کمثل جنت، ان کی مثال ایک باغ کی طرح، بربوۃ، جو بلندی پر ہو، اصابہا وابل، جس پہ زور کی بارش آئے، فآتت اکلہا ضعفین، وہ اپنے پھل دگنے لائے. فإن لم یصبھا وابل، اگر وہاں تیز بارش نہ بھی آئے، فطل، تو شبنم ہی کافی ہو جائے، فوار ہی کافی ہو جائے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. کیا مراد ہے اس سے؟ کہ نیک جذبے، نیک نیتی، نیک کام اور نیکی پہ قائم رہنے کے لیے جو مال خرچ کرتا ہے، اس کی مثال باغ کی طرح ہے. کیسا باغ؟ جو بلند جگہ پر ہو، کسی پہاڑی علاقے میں ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمینی علاقوں کے نسبت پہاڑی علاقوں پہ اگر بارش پڑے تو زیادہ زرخیز اور زیادہ سرسبز ہوتے ہیں. مری کے پہاڑ یا جو ناردرن ایریا کے پہاڑ ہیں، ان کو تصور میں لائیے، کتنے گھنے گھنے درخت ہوتے ہیں اور کتنے خوبصورت سرسبز علاقے ہوتے ہیں. کہ وہاں زیادہ بارش ہو جائے تو بہت ہی خوب، اگر زیادہ نہ ہو، تھوڑی بہت بھی ہو جائے تو بھی وہ کافی ہو جاتی. تو بالکل اسی طرح جو شخص نیکی کے جذبے کے ساتھ اپنا مال خرچ کرے گا، اس کا تھوڑا خرچ کیا ہوا بھی بہت سبزہ لائے گا، بہت بہار لائے گا، بہت رنگ لائے گا. اسی میں برکت ہو جائے گی، اسی میں فائدہ ہو جائے گا. غزوہ تبوک کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ، ماں ساز و سامان اور 1000 دینار نقد آپ کو پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سامان پہ ہاتھ پھیر رہے تھے اور اتنا خوش ہوئے کہ فرمایا، ما در عثمان ما فعل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کو کوئی چیز نقصان نہ دے گی. یعنی اس مشکل وقت میں اسلام کو بچانے کے لیے عثمان نے جو بھی خرچ کیا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت قبول ہوا ہے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 4000 درہم اللہ کے راستے میں دیے تھے. یہ دونوں مالدار صحابہ میں سے ہیں. پھر فرمایا، ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے، میں یا آپ، ان تکون لہ جنتن، کہ اس کا ایک باغ ہو. جنتن کا لفظ جو ہے جیم نون نون سے ہے، گھنا باغ جس کے درخت زمین کو چھپا لے. کیا تم میں سے کوئی ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کا بہت گھنا باغ ہو؟ کیسا؟ من نخیل، کھجور کے درختوں کا، وعناب، اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں. امیجن کر سکتے ہیں؟ عربوں کے ہاں عمدہ باغ کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ کنارے کنارے وہ کھجور کے درخت لگاتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا، لو وغیرہ رکتی تھی اور زمین کا بھی بہتر استعمال ہوتا تھا. بیچ میں عام طور پر جیسے انگور وغیرہ، اور اسی کے اندر پانی کی نالیاں بہ رہی ہوتی تھی. فرمایا کوئی شخص تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایسا باغ ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں. یعنی صرف کھجور اور انگور ہی نہیں بلکہ اور بھی چیزیں اس میں جگہ جگہ اگائی ہوئی ہوں. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس کو بڑھاپا آ لے، بہترین باغ کے مالک کو بڑھاپا آ جائے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد ابھی کمزور ہو، چھوٹے ہوں بچے. ظاہر ہے کہ ماں باپ ساری زندگی کام کرتے ہیں کہ ہمارے بچے
خوش رہیں، پڑھیں لکھیں، ان کی زندگی آسان ہو. فَأَصَابَهَا اعصار، تو پہنچ جائے اس کو ایک بگولا. اعصار سخت آندھی جو زمین سے آسمان کی طرف عمودی شکل میں اٹھتی ہے. کبھی آپ نے دیکھی تیز آندھی چل رہی ہو اور اس کا ایسا سرکل ہو کہ وہ گھومتے گھومتے نیچے سے اوپر کو جا رہی ہو ہوا، اس کو اعصار بولتے ہیں. عین صاد ریس سے اثر کا معنی ہوتا ہے نچوڑنا. تو اعصار کے کیا معنی ہے؟ بگولے. فیہ نارن، اس میں آگ ہو. آگ سے مراد یہ شعلے والی آگ نہیں، اس سے مراد باد سموم ہے. باد سموم، باد سموم کیا ہوتا ہے؟ زہریلی ہوا، گرم تیز لو والی ہوا مراد ہے. ظاہر ہے کہ ہوا میں تو آگ نہیں ہوتی نا، باد سموم مراد ہے. فاحترقت، فاحترقت رے قاف سے ہے حرق جلنا، تو اس سے کیا ہو؟ سب کچھ جل جائے، سارا باغ جل کے رہ جائے. مراد اس سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ایک شخص ہے جس کے پاس بہت بہترین باغ ہے، اس سے بہت آمدنی ہے اس کو، لیکن ابھی اس کے بچے چھوٹے ہیں کہ اچانک اس باغ پر آسمانی آفت آ جاتی ہے. کس شکل میں؟ باد سموم کی شکل میں. تیز آندھی چلتی ہے، اس آندھی کے پھیر میں سخت گرم ہوا ہوتی ہے جو اس باغ پہ آتی ہے، سب باغ جل جاتا ہے، لگا لگایا باغ ختم. ایسے میں اس شخص کا حال کیا ہوگا؟ اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ خود بوڑھا ہو چکا ہے، اس باغ کے لیے اب دوبارہ محنت نہیں کر سکتا، بچے چھوٹے ہیں، ابھی وہ کام نہیں کر سکتے، مال سارا ضائع ہو گیا، کسی اور سے کام لے نہیں سکتا، ہر طرف سے ناطقہ بند، سارے ذرائع مسدود. اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ غم، رنج، مایوسی، پریشانی، دکھ. وہ کس حال میں دنیا سے جائے گا؟ تو اس مثال سے سمجھانا کیا مقصود ہے، بتانا کیا مقصود ہے کہ ایک شخص اگر دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو آخرت میں اس کو اس لگائے ہوئے باغ سے، کیونکہ آپ دیکھیں مال خرچ کرنے کو دانے سے تشبیہ دی گئی تھی نا، یعنی اس نے دانا ڈالا، باغ لگایا، کھیت لگایا. اب جب انسان سب کچھ لگا لیتا ہے تو کیا چاہتا ہے کہ جب اس کو ضرورت ہو اس کا باغ اس کو کام آئے، فائدہ دے. این اس وقت جب کہ وہ سب سے زیادہ زندگی میں ضرورت مند تھا، باغ جل گیا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ہم یہاں مال خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے کھیت لگا رہے ہیں، لیکن اگر مال ہی خرچ کیا دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے یا احسان اور اذیت کے ساتھ، تو کل قیامت کے دن جب ہم اس باغ کی آمدنی کے، اس کے اجر و ثواب کے انتہائی مستحق ہوں گے، وہاں پر جلا ہوا باغ سامنے آئے گا نیت کی خرابی کی وجہ سے. اب انسان ہاتھ ملے گا، اب میں کیا کروں، کس سے مدد لوں؟ رشتہ داروں سے، دوستوں سے، کوئی بھی تو کام نہیں آ رہا، کوئی بھی تو نہیں دیکھ رہا، سب بھاگ رہے ہیں اپنے اپنے لیے. تو سمجھانا یہ مقصود ہے، اگر تم نے اچھی نیت سے کام نہ کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا کل قیامت کے دن؟ جب تم انتہائی مصیبت میں ہوگے تو سب کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے گا، کوئی فائدہ نہ ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ کی اطاعت میں کچھ عمل کرتا رہتا ہے، پھر شیطان اس پہ غالب آ جاتا ہے اور وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کے سب نیک اعمال فنا ہو جاتے ہیں. بسا اوقات انسان صدقہ خیرات کر کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت نیک ہو گیا اور صرف صدقہ خیرات کرنے کو ہی نیکی سمجھتا ہے، باقی نیکیوں سے غافل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیکی کا ایک خاص قسم کا تکبر ہوتا ہے نا، کہ نہیں؟ مثلاً آپ نے بعضوں کا دیکھا ہوگا کہ جو لوگ تہجد وغیرہ پڑھتے ہیں یا بہت نیک ہوتے ہیں تو ان میں ایک خاص قسم کی نیکی کی بڑائی محسوس ہوتی ہے نا، کہ ان کو اپنی نیکی پہ بہت مان ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں، تو ہر جگہ کوٹ کرتے، مینشن کرتے، نظر آتا ہے کہ ان کو اپنے اس پہ بہت مان ہے، ہم بہت دینے والے. بعض اوقات کچھ اور لوگ خدمت خلق کرتے ہیں، پھر وہ ہر وقت جتاتے رہتے ہیں کہ ہم بہت خدمت کرتے ہیں، اس کا حال پوچھنے گئے، اس بیمار کے پاس گئے، یہ کیا وہ کیا. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اب ایسا شخص بظاہر تو بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اس نیکی کے غرور میں آ کے، نیکی کے تکبر میں مبتلا ہو کے
وہ اپنی نیکی کو ضائع کر بیٹھتا ہے. کیسے؟ نیکی کے تکبر سے نیکی کیسے ضائع ہوتی؟ ایک تو بذات خود تکبر ضائع کرتا ہے، دوسرا انسان اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں اتنا نیک ہو چکا ہوں، اب مجھے کوئی گناہ نقصان نہیں دے سکتا. وہ غافل ہو جاتا ہے اور شیطان اس کو پھانس لے جاتا ہے. اسی لیے آخر دم تک انسان کو کبھی بھی اپنے کسی نیک عمل پہ کچھ بھی مان نہیں ہونا چاہیے. بڑے سے بڑا اچھا کام کر کے کبھی اپنے آپ کو نیک نہ سمجھ بیٹھے. اچھا، عموماً کب انسان ایسا سمجھ لیتا ہے؟ جب بسا وقت لوگ بہت تعریفیں کرنے لگتے ہیں، ہے نا؟ تو آپ تو بہت نیک ہیں، آپ تو اتنے اچھے ہیں، آپ نے تو اتنے نیک نیک کام کیے ہیں. پھر آپ بھی پھولنے لگتے ہیں. ہاں واقعی غبارے میں خوب ہوا بھرنے لگتی، اور جس غبارے میں زیادہ ہوا بھر جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی مثال ہے یہ کہ ایک شخص خوب مال خرچ کر بیٹھتا، خوب لٹا بیٹھتا، پھر وہ کہیں دکھاوے کی نیت سے بتا بیٹھتا ہے. اب کیا ہوا؟ سب گیا. نیکی کرنا تو مشکل ہے ہی، نیکی سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل ہے. بہت سے لوگ نیکی کر لیتے ہیں لیکن کرنے کے بعد اس کو قابو میں نہیں رکھ سکتے، اس کو سمیٹ نہیں سکتے. وہ ضرور اس پہ تعریف چاہتے ہیں، اگر تعریف نہ ہو ان کی تو وہ ٹھس بیٹھ جاتے ہیں. وہ چل ہی نہیں پاتے جب تک ان کو تعریف کی پمپ نہ ملے. تو حقیقی نیکی وہ ہوتی جو خدا ترسی کے جذبے کے ساتھ ہو. اس سے نہ ہو کہ کس نے میری کتنی تعریف کی، وہ کان ادھر ادھر نہ رکھے، نگاہیں ادھر ادھر نہ رکھے کہ کون میری خوشامد کرنے کو آ رہا ہے، کون میرے بارے میں کیا فرما رہا ہے. جب تک آپ اس سے بے نیاز نہیں ہو جاتے اس وقت تک نیکی سنبھالنے کے لائق نہیں ہے. ابھی آپ نیکی سنبھالنے کے قابل نہیں ہیں، ابھی آپ اممیچور ہیں. جیسے اممیچور بچوں کو کچھ پیسے مل جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ضائع کر بیٹھتے ہیں نا. ایسے ہی نیکی کے میدان میں اممیچور لوگ اپنے ہی ہاتھ کی کمائی کو، نیکی کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. ایک دعا سکھائی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے کے وقت اور عمر کے آخری حصے میں دعا سکھائی، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری. اے اللہ، مجھ پر بڑھاپے اور میری عمر کے ختم ہونے تک اپنا رزق کشادہ رکھنا. کیونکہ بڑھاپے میں انسان کو بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، زیادہ مال کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان کما نہیں سکتا تو مشکلات ہوتی ہیں. تو خاص طور پر یہاں بوڑھے شخص کی مثال اس لیے بھی دی گئی. کذالک یبین اللہ لکم الآیات. اللہ تعالیٰ اسی طرح، کس طرح؟ یہ جو پیچھے بات ہوئی ہے جیسے مثال دی گئی ہے، ایسے یہ مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی باتیں، اپنے احکامات تمہارے لیے خوب کھول کے بیان کر دیتا ہے. یبین، بیان کر دیتا ہے. لعلکم، تاکہ تم تتفکرون، غور و فکر کرو، تاکہ تمہارے اندر غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہو. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بتائی؟ کہ ہم کیا کریں؟ غور و فکر کریں. کس بات میں غور و فکر کریں؟ اپنے رویوں پہ غور و فکر کریں، اپنے طرز عمل پہ غور و فکر کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں کیسا ہونا چاہیے تھا، ہم کیسے بنے ہوئے ہیں. کسی چیز کا اخبار میں چھپنا بڑی شان کی بات سمجھا جاتا ہے اور اخبار کا انجام بہت عبرتناک ہوتا ہے. کبھی تو گندے نالوں میں پڑی ہوتی ہیں اخباریں، کبھی پاؤں کے نیچے پڑی ہوتی ہیں، کبھی جوتے لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں اس پر، کبھی صفائی کر رہے ہوتے ہیں اس سے، ڈسٹر بنا رہے ہوتے ہیں اس کو. اگرچہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے، علم کی توہین ہے، لیکن ہمارے ہاں اخباروں کی ردی کا مصرف کیا ہے؟ عقل والوں کے لیے تو اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں. شادی کی رسمیں تو کیا، مرنے پہ جو ہمارے ہاں رسمیں ہوتی ہیں اور اس میں جتنا بے تحاشا خرچ کیا جاتا ہے وہ سب بھی دکھاوے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے. جب لوگ کسی 40ویں وغیرہ پہ جاتے ہیں تو جانے سے پہلے ہی پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ کیا پکے گا، کیا کھلاؤ گے. تو گویا وہ ایک کھانے پینے کا یا ایک تفریح کا ذریعہ بن گئے. چہلم کے لیے کارڈ چھپتے ہیں. کتابیں تو کسی کے پاس ہو نہ اسکولوں میں، لیکن چہلم کے لیے کارڈز، اور صرف چہلم کے لیے نہیں، شادی کے جو کارڈز چھپتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی سے کہیں نا کہ کسی اسکول کی لائبریری میں آپ کچھ کتابیں رکھوا دیں، 500 روپے کی کتابیں کسی اسکول کو آپ ڈونیٹ کر دیں، کوئی تیار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کوئی نام تھوڑا ہمارا لکھ کے لگائے گا اسکول کے بورڈ پر کہ فلاں شخص نے 500 کی کتابیں دی تھی. لیکن ایک ایک شادی پہ جو کارڈ چھپتے ہیں اور کتنے کتنے قیمتی، اور اس کے بعد ان کا بھی انجام کیا ہوتا ہے، کس طرح وہ ضائع ہوتے ہیں.
5 اسٹار ہوٹل میں برسی سیلیبریٹ کی گئی. اب آپ خود سوچیں کہ اس پر جو بکنگ پہ اور کھلانے پہ اور لوگوں کے آنے پہ، کیونکہ جب کوئی فنکشن ہوتا ہے تو جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان کے وسائل بھی تو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو کس مقصد کے لیے سب جمع ہوئے؟ یعنی پیسہ خرچ کرنا جو ہے وہ عمل ایک ہی ہے، لیکن نیت کے فرق سے اس کا ایفیکٹ آپ دیکھیں کہ کتنا بدل جاتا ہے. نیت کے فرق سے اس کے نتیجے میں کتنا بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا کٹنگ ہے، اخبار میں کئی سال پہلے میں نے پڑھا تھا، جب سے میں نے سنبھال کے رکھا ہوا. اس چیز نے مجھے بہت متاثر کیا تھا. میں آپ کو بھی پڑھ کے سناتی ہوں کہ عام طور پر جب ہم صدقہ کرنے کی بات سوچتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اچھا کریں گے، یہ بھول جاتے ہیں، یا ہمیں طریقہ نہیں آتا ہوتا، یا اس کا سلیقہ نہیں ہوتا. اور کم مال میں بھی صدقہ کس طرح کیا جاتا ہے اس کی ایک بہت بڑی دلیل ہے یہ واقعہ. ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے. اخبارات میں شائع ہونے والی ہر خبر اداریہ تجزیہ ہر پڑھنے والے کے لیے ہوتا ہے. لوگ پڑھتے اور اس سے اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں. جہاں یہ سچ ہے تو ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایسا سب نہیں کرتے، بلکہ پڑھنے والے اپنی پسند، اپنی ضرورت اور پیشے کی مناسبت سے اخبار پڑھتے ہیں. یہ چند ابتدائی باتیں میں نے یہاں اس لیے عرض کرنی ضروری جانا کہ زیر عنوان کالم کو پڑھنے کے لیے میں معاشرے کے ہر طبقے سے اپیل کروں گا کہ یہ سطریں مرد، عورتیں، گھریلو خواتین، تاجر اور ملازم پیشہ افراد سب پڑھیں. جس واقعے یا مشاہدے سے میں آپ کو آگاہ کرنے چلا ہوں اس کا عینی مشاہدہ چند ماہ تک کم و بیشتر میں نے کیا ہے. یہ میاں ظفیر احمد ہے کراچی کے، انہوں نے یہ کالم لکھا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میں اس واقعے کا عینی شاہد ہوں اور کئی مہینے تک اس کا مشاہدہ میں نے کیا. لکھتے ہیں کہ میرے گاؤں میں ایک خاتون تھی، منظور کی اماں. میری اماں بتاتی ہیں کہ بیٹے جب یہ خاتون بیاہ کر آئی تھی تو اس گھر میں اتنی غربت تھی کہ 2 وقت چولہا مشکل سے جلتا تھا، مگر اس خاتون کے آنے کے بعد اس گھر کے حالات بدلنا شروع ہوئے اور پورے گاؤں کے لوگ حیران ہیں کہ کیا ایسی بات ہوئی جو ان کی حد سے بگڑتی ہوئی معاشی اور گھریلو حالت میں اچانک اتنی تبدیلی آ گئی. کہاں تو مشکل سے 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی تھی، کہاں یہ عالم ہے کہ کوئی سائل ضرورت مند اس خاتون کے گھر سے خالی نہیں جاتا. میں 9-10 سال کی عمر میں جب 1933 میں اپنے گاؤں سے بغرض تعلیم کلکتہ آیا تو میں ایک بار اس خاتون کے میاں، جن کو میں نذیر چچا کہا کرتا تھا، ان کی دکان پر ملنے گیا. بچپن سے میری یہ عادت رہی ہے کہ جب میں کسی بات کو نہیں سمجھ پاتا تو اس کی ٹو میں لگا رہتا ہوں. نذیر چچا کی دکان کلکتہ شہر کے ایک ایسے علاقے میں تھی جو کوئی معروف حقیقت نہیں رکھتا تھا. تب ان کی دکان کے سامنے لال وکی کھیل کا میدان تھا. اس کے پاس ہی ان کی ایک بہت چھوٹی سی پان بیڑی کی دکان تھی. جس وقت ان کی دکان پر میں گیا وہ آدمی بیڑی بنانے میں مشغول تھے اور نذیر چچا پان بنانے اور لگانے میں. گاؤں میں ان کا گھر میرے پڑوس میں تھا. مل کر بہت خوش ہوتے. دکان میں اوپر بلا کر بٹھا لیا. باتوں باتوں میں نے ان سے پوچھ لیا کہ چچا بس آپ کی یہی چھوٹی سی دکان ہے؟ بولے ہاں بیٹا، اسی میں خیر و برکت ہے. میں نے ان سے پوچھا پورے گاؤں میں یہ بات سب جانتے ہیں کہ آپ کے گھر سے کوئی خالی نہیں لوٹتا. چچی سب سائلوں اور مانگنے والوں کو مٹھی بند کر کے ریزگاری دیتی ہیں، آخر یہ کیا بات ہے؟ بولے بیٹا وہ ایسا اس لیے کرتی ہیں کہ ان کے پاس ضرورت مندوں کو دینے کے لیے ریزگاری یعنی چینج ہوتا ہے. اتنا کہہ کر نذیر چچا نے دکان پر آئے ہوئے ایک ٹن کے ڈبے کی طرف اشارہ کیا. وہ ڈبہ دیکھتے ہو، جس دن سے یہ دکان کھولی اللہ کا نام لے کر اس روز سے آج تک میرا یہ معمول ہے کہ روز مرہ جو بکری ہوتی ہے تو شام کو اس کا حساب کر کے ہر روپے پر 1 پیسہ غریبوں کے لیے نکال کر اس ڈبے میں ڈال دیتا ہوں. جب یہ ڈبہ بھر جاتا ہے تو وہ تمہاری چچی کے پاس بھجوا دیتا ہوں. شروع دن سے آج تک میرا یہ روز کا معمول چلا آیا ہے. ان کی زبان سے یہ سب کچھ سننے کے بعد مجھ پہ یہ راز کھل گیا کہ پڑوس میں رہنے والی میری چچی منظور کی اماں کی خوشحالی اور سخاوت کا راز کیا تھا. گاؤں میں کوئی بھی مسافر اگر مسجد میں قیام کرتا تو امام صاحب منظور کی اماں کے گھر خبر بھجوا دیتے. مسافر جتنے دنوں رہتے ان کا دونوں وقت کا کھانا ان کے گھر سے جاتا. اگر زیادہ راہ کی ضرورت پڑتی تو وہ بھی بھجوا دیتی. نذیر چچا گھریلو اخراجات کے لیے ہر ماہ 300 سے 400 روپے بذریعہ منی آرڈر بھیجا کرتے تھے. آپ اندازہ کریں اس زمانے کی بات ہے جب اعلیٰ قسم کا چاول 1 روپے کا 10 سیر، گائے کا گوشت آج کے حساب سے 6 پیسے میں 1 سیر ملا کرتا تھا. ارزانی کے اس دور میں بھی گھر کے اخراجات 400 روپے ہوتے، وہ گھر کتنا خوشحال ہوگا.
بقرہ عید کے زمانے میں قصاب گاؤں میں جھنڈ کے جھنڈ گائے بیل لے کر فروخت کرنے آتے. گاؤں پہنچ کر وہ سب سے پہلے چچی کے پاس جاتے، اس لیے کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ قربانی کے لیے ان سے زیادہ موٹا تازہ جانور گاؤں میں اور کوئی نہیں خریدے گا. یہ اس گاؤں کا حال تھا جہاں بڑے بڑے زمیندار بھی تھے، اعلیٰ عہدوں پر فائز حضرات بھی، خان بہادر، ڈاکٹر، انجینئر بھی، مگر اللہ کی راہ میں دینے اور لوٹانے والی تو صرف میرے پڑوس کی چچی ہی تھی. یہ نہ سمجھیے کہ ان کے دینے دلانے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا سلسلہ صرف روپے میں 1 پیسے تک محدود تھا. جی نہیں، زکوٰۃ صدقات دینا اس پر مستضاد تھا. ایک ایسی خاتون کہ جب وہ اس گھر میں بیاہ کر آئی تو اس وقت 2 وقت کی روٹی مشکل سے نصیب ہوتی تھی، وہ بھی ارزانی کے زمانے میں. وہ گھر اور اس گھر کی خاتون گاؤں کی سب سے مخیر اور ضرورت مندوں کے کام آنے والی کیسی بن گئی؟ اس راز کو سمجھنے اور پانے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. اس مخیر اور اللہ والی چچی منظور کی اماں سے میری آخری ملاقات 1946 میں ہوئی. تاریخ پاکستان سے واقف حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ 1946 میں بہار میں بھیانک مسلم کش فسادات ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مجھے فساد زدہ علاقوں میں مصیبت زدوں کی مدد کے لیے مواقع فراہم کیے. پٹنہ میں یہ خبر ملی کہ کلکتہ مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل اور کلکتہ میں مسلم لیگ کے میر سید عثمان کے گاؤں اکا والی میں آ کر پناہ لینے والوں کے لیے راشن نہیں. مجھے ہدایت ہوئی کہ تم بہار پہنچ کر وہاں ریلیف پہنچانے کا بندوبست کرو. اللہ نے ایک فل ٹرک راشن کا انتظام کرا دیا. میں جب اس گاؤں ریلیف کے لیے راشن لے کر بہار شریف واپس لوٹ رہا تھا، یہ ٹرک میرے گاؤں کے قریب پہنچ کر خراب ہو گیا. یہ اللہ کا کرم تھا کہ ٹرک وہاں آ کر خراب ہوا جہاں سے میرا گاؤں قریب تھا. کافی رات گئے میں اپنے دوسرے رضاکاروں اور ساتھیوں کے ساتھ گاؤں پہنچا. میری اماں حیات تھی مگر بیوہ اور تنہا تھی. ہر طرف گاؤں میں خبر پہنچ گئی. چچی منظور کی اماں اور ان کے بچوں کو بھی اس کی خبر ہوئی. ان کو خیال آیا میری ماں تو تنہا اور بیوہ ہیں، وہ ان سب کے کھانے پینے کا بندوبست کریں گی. چنانچہ ان کے بچے آ گئے اور گاؤں کے دوسرے نوجوان بھی مددگار ہوئے، مگر چچی کی سخاوت ان کی مہمان نوازی پہ بازی لے گئی. یہ سطریں لکھتے وقت مجھے نہیں معلوم کہ نذیر چچا چچی ان کے بچے اس وقت کہاں ہیں، زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں. اے زندہ رہنے والو، تم جہاں بھی ہو اللہ تم کو اپنی حفاظت میں رکھے. اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تو اللہ ان کو ان کی نیکیوں کا بے حساب اجر عطا فرمائے. نصف صدی گزرنے کے بعد بھی میں ان کو بھلا نہیں سکا. ان سب کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق بخشے. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اگر انسان اللہ کی راہ میں 1 دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے. تو بڑھانے کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کے لیے مال بڑھنے کا سامان ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک شخص جو کھیت لگاتا رہے وہ پھر ویرانی نہیں دیکھتا، وہ ایک کے بعد ایک فصل کاٹتا چلا جاتا ہے. اسی طرح جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ مال ختم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر دوبارہ اس شخص کو کسی نہ کسی طور پر ضرور پہنچتا ہے. تو اس لیے ہم سب کو صدقہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اگر بڑی بڑی رقم نہ بھی دے سکے تو روپے میں سے 1 پیسہ دینے کی عادت بھی انشاءاللہ تعالی دنیاوی طور پر بھی مال میں برکت کا ذریعہ بنے گی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.